الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گزشتہ چند عشروں سے جب سے بیعت اور دوسرے مسائل کے سلسلے میں لوگوں کو صحیح بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے، تو جماعت المسلمین کے ذمہ داران جماعت کے لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کہ یہ تو پرانے اعتراضات ہیں، ان کے جوابات مختلف پمفلٹس میں دیے جا چکے ہیں، آپ لوگ فلاں فلاں پمفلٹ کا مطالعہ کریں تاکہ آپ مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دے سکیں۔ آج میں بھی جماعت المسلمین کے افراد کو یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جماعت کی چھوٹی بڑی کتابوں کو توجہ کے ساتھ پڑھیں تو اگر آپ تحقیق کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر بھی وہی چیزیں جگہ جگہ نظر آ جائیں گی جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک عرصہ سے جماعت پر یہ اعتراض ہوتا رہا ہے کہ امام سے مراد حکمران ہے، یعنی خلیفہ جو اسلامی احکامات نافذ کرتا ہو، اور ایسا شخص جو خود محکوم اور بے اختیار ہو بلکہ عید کی نماز اور تبلیغی جلسوں کے لیے حکومت سے اجازت لینے کا محتاج ہو، وہ شرعی اعتبار سے نہ امام ہے اور نہ امیر ہے۔ جماعت کی طرف سے ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ اس بے اختیار اور محکوم امیر کو ہی شرعی امام اور امیر ثابت کیا جائے، لیکن آج میں آپ کے سامنے جماعت کی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ امیر اور امام حکمران ہوتا ہے، یہ دونوں الفاظ اسلامی حکمران کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور در حقیقت وہی امیر ہے جس کی بیعت ضروری ہے، اور زکوٰۃ بھی وہی وصول کرنے کا حقدار ہے، اور وہی ہے جس کی بیعت نہ کرنے والے کی موت جاہلیت کی موت کہلاتی ہے، اور جو شخص محکوم ہے تو نہ اس کی بیعت ضروری ہے، نہ زکوٰۃ وصول کرنے کا وہ مجاز ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کی کسی نے بیعت نہیں کی اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اب دیکھ لیجئے جماعت المسلمین کا موقف۔ امیر کی اطاعت نامی پمفلٹ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو امراء ہوں ان کی اطاعت کرو۔ یہ آیت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس آیہ مبارکہ سے اولو الامر یعنی عمراء کی اطاعت فرض ہوئی،
اس آیت میں عمرا کے ساتھ حکومت کی کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، لہذا ہر امیر کی اطاعت فرض ہے۔ اپنی طرف سے حکومت کی شرط کتاب اللہ پر زیادتی ہے اور یہ کفر ہے۔ یہ جو پمفلٹس کا مجموعہ ہے جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک، اور اس کے صفحہ 219 پر، تو دیکھ لیجئے کہ آیت میں اولی الامر کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ عمرا کیا ہے، اور پھر نتیجہ نکالا ہے کہ امیر کی اطاعت کے لیے حکومت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بیعت اور زکوٰۃ کے لیے بھی حکومت کی کوئی شرط نہیں ہے، لہٰذا بے حکومت امیر کی بھی بیعت ضروری ہے اور اسی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر کوئی اس کی بیعت نہ کرے تو اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ اسے نہیں دے گا، خود اپنے ہاتھ سے کسی کو دے گا مستحق کو، تو وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سورہ نساء کی اس آیت میں اولی الامر کے جو الفاظ ہیں، جس کا ترجمہ پمفلٹ میں عمرا کیا گیا ہے، اور پھر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس آیت میں عمرا کے ساتھ حکومت کی شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اولو الامر کے معنی ہی حکومت والا ہے، صاحب اقتدار۔ آپ تفہیم اسلام اٹھا کر اس کا صفحہ 192 دیکھ لیجئے۔ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں برق صاحب اور ملا کے درمیان بات ہو رہی ہے۔ یہ جو میم لکھا ہے، اس میں ملا کی بات نقل کی ہے کہ اس نے حدیث کے حجت ہونے کی دلیل میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے الفاظ پیش کیے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرو۔ اللہ نے قرآن دیا اور رسول نے حدیث دی، اس لیے دونوں پر ایمان لانا فرض ہوا۔ یہ دیکھیے بے میں برق صاحب نے جواب دیا ہے ملا کو کہ آپ نے پوری آیت نہیں پڑھی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ چھوڑ گئے ہیں۔ ساری آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہوا، اللہ، رسول اور حاکم وقت جو تم میں سے ہو کو مانو۔ اگر رسول کی اطاعت کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے تمام اقوال پر ایمان لاؤ، تو پھر حاکم وقت کے اقوال پر بھی ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی اطاعت کا بھی ویسے ہی حکم دیا ہے۔ یہ برق صاحب کی کتاب دو اسلام کے صفحہ 110 اور 111 سے نقل کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ برق صاحب نے اولی الامر کا ترجمہ حاکم وقت کیا ہے۔ تفہیم اسلام میں جو ازالہ کیا گیا ہے برق صاحب کے اعتراض کا یا غلط فہمی کا، وہ آپ غور سے پڑھیے۔ ازالہ میں لکھا ہے، جی نہیں، اللہ نے حاکم وقت کے اقوال پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے آگے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی امت کو حاکم وقت سے اختلاف کا اختیار دیا، اس کے قول پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اختلاف کر کے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ گویا قول رسول خود سند ہے، اس سے اختلاف کرنے کا نہ اختیار ہے نہ کسی دوسری طرف رجوع کرنے کا حکم۔ یہ تفہیم اسلام صفحہ 192 پر ہے۔ آپ پوری تفہیم اسلام
پڑھ لیجئے تو برق صاحب نے جہاں کہیں بھی قرآن کی آیت یا حدیث کے کسی لفظ کا غلط ترجمہ یا مفہوم پیش کیا ہے تو وہاں بتایا گیا ہے کہ برق صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے، لیکن یہاں برق صاحب نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اولی الامر کے معنی حاکم وقت کیے ہیں، تو جواب میں یہ نہیں لکھا کہ برق صاحب نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اولی الامر حاکم وقت کو کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولی الامر یا اولی الامر دو الفاظ کا مرکب ہے۔ اولی ایک لفظ اور الامر دوسرا لفظ۔ اولی الامر کا مطلب ہے، صرف اولی کا مطلب ہے والا، اور الامر کے معنی ہے حکومت۔ اس کے لیے بھی تفہیم اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے تو صفحہ 167 پر برق صاحب کی غلط فہمی لکھی ہے، جس میں برق صاحب نے اپنے موقف کے ثبوت میں صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی ہے کہ محمد بن جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ کو عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث سنائی، جس پر معاویہ کو سخت غصہ آیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی احادیث بیان کر رہے ہیں جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور نہ تعلیمات قرآن کے مطابق۔ خبردار تم ان جاہلوں سے بچو اور گمراہ کن عرضوں سے دور رہو۔ یہ صحیح بخاری کے حوالے سے برق صاحب نے حدیث پیش کی تھی۔ یہ روایت پیش کرنے کے بعد برق صاحب نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانہ ہی میں احادیث کا چشمہ مقدر ہو چکا تھا، اقوال رسول کو مسخ کیا جا رہا تھا اور اہل نظر صحابہ کا اعتماد اٹھ چکا تھا، اور ورنہ امیر معاویہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو جاہل کیوں کہتے؟ برق صاحب کے اس اعتراض کا جواب تفہیم اسلام کے صفحہ 168 پر یہ دیا گیا ہے کہ برق صاحب نے امیر معاویہ کا پورا بیان نقل نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کے بعد فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان هذا الامر فی قریش لا يعادیہم احد الا اکبہ اللہ علی وجہہ ما اقام الدین۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ حکومت قریش میں رہے گی، جو شخص ان کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے، یہ بات جاری رہے گی۔ یہ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث پیش کی ہے برق صاحب کے جواب میں، تفہیم اسلام صفحہ 168۔ آپ دیکھ لیجئے اس حدیث کی عربی عبارت میں ھذا الامر آیا ہے، جس کا ترجمہ حکومت کیا گیا ہے۔ اب خود ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اولو الامر کے معنی حاکم وقت یا حکومت کے ہیں یا نہیں۔ تفہیم اسلام میں یہ حدیث پیش کرنے کے بعد مزید لکھا ہے کہ اس حدیث کی بنا پر امیر معاویہ سمجھے کہ حکومت قریش میں رہے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ الامر حکومت کو کہتے ہیں، لہذا اولی الامر کے معنی ہیں حکومت والا، صاحب حکومت یا حکمران۔ لہذا جو امیر حکمران نہ ہو تو وہ ہرگز حقیقی امیر نہیں ہے۔ اب اس بات کی بھی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امیر کون ہوتا ہے۔ تاریخ الاسلام والمسلمین میں صفحہ 654 پر آداب خلافت میں ایک حدیث پیش کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
امیر لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اب سوچئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کو حکمراں قرار دیا تو پھر جو شخص نہ خود حکمراں ہو اور نہ حکمران کی طرف سے کسی علاقے کا امیر ہو تو وہ ہرگز حقیقی امیر نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں امام کی طرف، کیونکہ جماعت المسلمین میں تلزم جماعت المسلمین و امامہم کی بنیاد پر بے اختیار اور محکوم امیر کو امام مانا جاتا ہے، حالانکہ امام بھی حکمراں کو کہتے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی جماعت المسلمین کی کتابوں میں موجود ہے۔ امیر کی اطاعت نامی پمفلٹ میں ایک حدیث پیش کی ہے جو کہ پمفلٹس کے مجموعہ کے صفحہ 229 پر درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجها وولده وهي مسئولۃ عنہم وعبد الرجل راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ترجمہ، خبردار، تم میں سے جو شخص حکمراں ہے، تم میں سے ہر شخص حکمراں ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ مرد اپنے اہل بیت پر حکمران ہے اور اس سے اس کے اہل بیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ عورت اپنے شوہر کے اہل بیت اور اس کی اولاد پر حکمراں ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اور غلام اپنے آقا کے مال پر حکمراں ہے اور اس سے اس مال کے متعلق باز پرس ہوگی۔ الغرض، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک حکمراں ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ صحیح بخاری کے حوالے سے پمفلٹس کے مجموعے جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک صفحہ 229 تا 230 یہ حدیث منقول ہے۔ اس حدیث کی عربی عبارت میں یہ الفاظ ہیں، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ۔ تو امام کا ترجمہ حکمراں کیا ہے اور لکھا ہے امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حکمران ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس حدیث کی عربی عبارت میں لفظ راعن بار بار آیا ہے، جس کے متعلق پمفلٹ میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں لفظ راعن استعمال ہوا ہے، اس کے معنی درج ذیل ہیں۔ میں عربی عبارت چھوڑ کر صرف اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں، جو صفحہ 230 پر ترجمہ لکھا ہے کہ یہ لفظ رعایتن سے اسم فاعل ہے۔ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کسی قوم کے امر کا والی ہو، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو مدنیت کے متعلق امور سیاست کو واجب اور قائم کرنے والا ہو، یا جو صلاح عالم کے لیے انتظامی تدابیر پر قدرت رکھنے والا ہو۔ یہ پمفلٹس کے مجموعہ جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک صفحہ 230 پر لکھا ہے۔ اس میں امام کے اصطلاحی معنی یہ بتائے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو مدنیت کے متعلق امور سیاست کو واجب اور قائم کرنے والا ہو، یا صلاح عالم کے لیے انتظامی تدابیر پر قدرت رکھنے والا ہو۔ اب خود سوچئے کہ جس کو آپ امام مانتے ہیں، کیا وہ مدنیت کے متعلق امور سیاست کو واجب اور قائم کرنے والا ہے؟ کیا وہ صلاح عالم کے لیے انتظامی تدابیر پر قدرت رکھنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر وہ امام کیسے بن گیا؟
دیکھیے آخر میں لکھا ہے الغرض مندرجہ بالا تصریحات کے لحاظ سے راعٍ کا صحیح ترجمہ حکمراں ہے۔ اب جماعت ہی کی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبانی بھی امام کی وضاحت موجود ہے۔ دیکھیے صفحہ 686 پر لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک عورت سے ملاقات اور نہی عن المنکر۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیلہ احمس کی ایک عورت کے ہاں جس کا نام زینب بنت مہاجر تھا تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ بات نہیں کرتی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ بات کیوں نہیں کرتی؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے خاموش رہ کر حج کرنے کی نیت کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات کرو، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے بات کی۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریش میں سے۔ اس نے پوچھا قریش کے کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بہت سوال کرنے والی ہو، میں ابو بکر ہوں۔ اس نے پوچھا جاہلیت کے بعد یہ خیر جو اللہ نے بھیجی ہے اس پر ہم کب تک باقی رہیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ اس خیر پر اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے امام اس پر قائم رہیں گے۔ اس نے پوچھا امام سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہاری قوم میں رئیس اور شریف نہیں ہوتے تھے جن کے احکام کی اطاعت کی جاتی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امام سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ تاریخ الاسلام والمسلمین صفحہ 686 اور 687 بحوالہ صحیح بخاری۔ تو دیکھ لیجئے خاتون نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ امام سے کیا مراد ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا امام سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ آپ کی اپنی کتاب گواہی دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جو لوگوں پر حکمراں ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وضاحت کر دی کہ امام سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں، اور اصطلاحی معنی بھی خود جماعت کی کتاب میں درج ہیں کہ جو صلاح عالم کے لیے انتظامی تدابیر پر قدرت رکھنے والا ہو۔ اس کے بعد آپ کو مزید اور کیا ثبوت چاہیے؟ ایک اور ثبوت میں پیش کرتا ہوں۔ جماعت کی کتاب التحقیق فی جواب التقلید اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس کے صفحہ 93 پر ایک روایت لکھی ہے کہ قال عکرمہ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گاؤں والے بھی عید کی نماز 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اسی طرح جس طرح کہ امام یعنی خلیفہ پڑھتا ہے۔ التحقیق فی جواب التقلید صفحہ 93۔ دیکھ لیجئے عربی میں لفظ الامام ہے، اردو ترجمہ میں بھی امام ہی لکھا ہے اور بریکٹ میں وضاحت کی ہے خلیفہ۔ یہ تمام وہ حقائق ہیں جو آپ کی کتابوں میں درج ہیں۔ شاید اللہ کی مصلحت یہی ہو کہ انہی تحریرات کو بعد میں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنانا مقصود تھا۔ بعید نہیں کہ آئندہ اشاعتوں میں ان حقائق کو یا تو کتابوں سے نکال دیا جائے گا یا پھر تبدیل کر دیا جائے گا، جس طرح منہاج المسلمین کی اشاعت اول میں تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ پہلے لکھا تھا زکوٰۃ حکومت اسلامیہ کو دے، اور بعد میں حکومت اسلامیہ کے الفاظ نکال کر لفظ امیر لکھ دیا۔ امید ہے کہ اب آپ یہ بھی تسلیم کریں گے کہ امام، امیر اور اولو الامر سے مراد خلیفہ، حکمران یا حاکم وقت ہے۔ بیعت بھی وہی لیتا ہے
اور زکوٰۃ بھی وہی وصول کرتا ہے۔ اگر وہی امیر زکوٰۃ قرآن کے بتائے ہوئے مصارف میں خرچ کرتا ہے تو پھر یقیناً اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اسی کے حوالے کرنی ہے زکوٰۃ۔ لیکن اگر وہی حکمران امیر اور امام یا خلیفہ بھی زکوٰۃ اس کے مصارف میں خرچ نہیں کرے گا اور اس میں بے راہ روی کرے گا، زکوٰۃ کو ضائع کرے گا، تو پھر اگر اس کو بھی زکوٰۃ نہ دی جائے اور لوگ خود صحیح جگہ پر زکوٰۃ کے مصارف میں اپنی زکوٰۃ خرچ کریں تو یہ جائز ہے، جس کی تفصیل میں پہلے اپنے بیان میں بتا چکا ہوں، جس کا عنوان ہے کیا زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے مستحقین کو دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ لہٰذا جو دلائل میں نے پیش کیے امیر امام کے لیے کہ یہ حکمران کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان پر آپ غور کریں، اور تلزم و جماعت المسلمین و امامہم میں امام سے مراد امام خلیفہ اور حکمران کے جو بتائے جاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم اپنی کتابوں کے اندر پیش کردہ دلائل کو تسلیم کیجیے اور حق کی طرف رجوع کیجیے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔